جمیلہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سر اٹھا کر دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی تمہارے ابا کی ملازمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی دوسری ملازمت نہیں ملی۔ آخر ہمارے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جمع پونجی کب تک چلتی؟ کچھ عرصے میں گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ کچھ عرصے تک رشتہ داروں نے مدد کی مگر تمہارے والد کو کسی سے کچھ لینا پسند نہ تھا۔ وہ بہت غیرت والے تھے۔ پھر میں نے گھر میں سلائی شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کو ملازمت نہ مل کرتی۔ ان کے مزاج میں پہلے ہی بہت غصہ تھا، اب بے روزگاری نے اس کو چڑچڑے پن میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بات بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ کبھی غصہ بچوں پر اترتا اور کبھی مجھ پر۔ تو کیا چچا نے بھی کچھ مدد نہ کی؟ سارا نے دریافت کیا۔ شفقت بھائی ابتدا ہی سے بہت اچھی حیثیت میں تھے۔ چاہتے تو بھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے مگر وہ صرف اپنی بیوی بچوں میں مگن رہے۔ مگر پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شروع میں کچھ تھوڑی بہت مدد کی تھی، مگر جب ان کی بیوی یعنی تمہاری ساس سمینہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شوہر کو سختی سے ہماری مدد سے روک دیا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ اچھا، سارا افسردگی کے ساتھ اتنا ہی بول سکی۔ پھر ایک روز کسی بات پر تمہارے ابو نے بلا وجہ لڑکوں کو مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آ گیا۔ میں نے ان سے جھگڑا کیا۔ غصے میں آ کر یہ طعنہ دیا کہ جو کچھ کماتی ہوں اب میں کماتی ہوں، وہ بے روزگار ہیں۔ ان کو شدید غصہ آ گیا۔ آپے سے باہر ہو کر انہوں نے مجھے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ جمیلہ یہ کہہ کر ٹھہر گئی۔ جن زخموں کو وقت عرصہ ہوا سی چکا تھا وہ آج پھر انہیں کھولنے پڑ رہے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں لڑکیاں دم سادھے ان کی بات سن رہی تھیں۔ پہلے ہی کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ ایک نئی مصیبت آ گئی۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر میں کہاں جاتی؟ کون مجھے رکھتا؟ پھر باپ کے بغیر بچے کیسے پلتے؟ پل بھی جاتے تو طلاق یافتہ عورت کی بیٹیوں کا مستقبل کیا ہوتا؟ 25 برس کی میری عمر تھی۔ مجھے دنیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ سارے سوالات مجھے ہولا رہے تھے۔ دوسری طرف تمہارے ابا بری طرح پچھتا رہے تھے کہ غصے میں یہ کیا ہو گیا۔ وہ کسی صورت یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ایسی کوئی نیت اور ارادہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور تم سب سے بھی۔ بس بے روزگاری اور پریشانی کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بن گیا۔ وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ گئے مگر وہ جس مولوی کے پاس جاتے وہ 3 طلاق کی بات سن کر فوراً کہتا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو حل بتایا جاتا وہ ان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ پھر میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کی تو مجھے مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ دوبارہ یہ رشتہ قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ کر لیا جائے۔ امی، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ صبا نے ناسمجھی کے ساتھ سوال کیا تو شادی شدہ سارا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے بہن کو ڈانٹ کر کہا، تم خاموش رہو۔ نہیں بیٹا، اسے پوچھنے دو، میں اسے بتاتی ہوں۔ صبا، یہ عورت کے نہ کردہ گناہوں کی سزا کا نام ہے۔ یہ مذہب کا قانون ہے کہ جب کسی عورت کو 3 بار اس کا شوہر طلاق دے دے تو اسے دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی اور مرد کے نکاح میں جا کر
اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے طلاق لے کر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ جمیلہ افسردگی کے عالم میں بولتی رہی، یہ میرے لیے ناقابل تصور تھا، مگر تم سب کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ پھر میں نے تمہارے ابا کے سامنے یہ راستہ رکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار انہیں بھی حالات کے جبر کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ نہ پوچھو کس طرح حلالہ کا بندوبست ہوا۔ پھر میں گھر واپس آ گئی، تمہارے ابا سے دوبارہ نکاح ہوا، مگر ہم دونوں دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکے۔ خاندان جڑ گیا، مگر تمہارے ابا ٹوٹ چکے تھے، ان کو خاموشی لگ گئی، زندگی کی امنگ ختم ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم اور قصوروار سمجھنے لگے۔ پھر ایک روز انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی، ہم سب برباد ہو گئے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی، مگر تم لوگوں کے لیے زندہ رہی۔ میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا، نئے سرے سے نئی زندگی شروع کی۔ کبھی تم لوگوں کو اس تکلیف دہ ماضی سے آگاہ نہ کیا۔ اپنے سارے غم اپنے اندر تنے تنہا برداشت کرتی رہی، اذیت اٹھاتی رہی۔ پھر سلائی کڑھائی کر کے تم لوگوں کو بڑا کیا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی شاید مجھ پر پھر مہربان ہوگی، مگر آج زمینہ نے میرے سارے زخموں کو پھر سے کھرچ ڈالا ہے۔ جمیلہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، البتہ صبا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کو اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا باپ کیوں اور کیسے مرا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ظلم پر۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کسی نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا، میں نہیں مانتی ایسے مذہب کو، میں نہیں مانتی ایسے خدا کو، میں کافر ہوں، میں کافر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا اور جمیلہ اپنا رونا بھول کر ہکا بکا اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ میزبان نے دوسرے سوال کی دعوت دی تو ایک دفعہ پھر عبداللہ ہی سے سوال ہوا۔ سوال کرنے والی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی۔ اس نے تند و تیز لہجے میں کہا، آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا، آپ کی کتاب قرآن میں آج تک یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے لڑو، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اسلام غیر مسلموں کے خلاف مقدس جنگ جہاد کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ اسلام قبول کریں تب ہی ان کو چھوڑو، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہی باتیں آج بھی بہت سے مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا یہ کہنا اسلام میں زبردستی نہیں، ایک جھوٹ ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی کتاب میں تضاد ہے۔ وہ ایک طرف جبر نہ ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام نہ لانے کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ لڑکی کا انتہائی جارحانہ سوال ختم ہوا تو عبداللہ نے اطمینان سے بولنا شروع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اور اس کے پیروکار دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اسی اسپین میں مسیحی حکمرانوں نے مسلمانوں کی سیاسی شکست کے بعد ان کے ساتھ جو کیا، جو صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں؟ اس لیے مذہب اور اہل مذہب کو ایک ساتھ نہ ملائیں۔
مسلمان جو کہتے یا کرتے ہیں اس کے بجائے وہ دیکھیں جو مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جہاد کی بات کرتا ہے، مگر جس طرح تاریخ کے پہلو سے بھی میں نے نتیجہ نکالنے سے پہلے پورا پس منظر بیان کیا تھا، قرآن کے احکام کا بھی پس منظر سمجھیں۔ قرآن مجید 150 احکام کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پیغمبر اور اس کے مخاطبین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی داستان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تبصروں پر مشتمل ہے۔ اس کے احکام اس داستان کے بیچ بیچ میں آتے ہیں، اس لیے پہلے اس داستان کو سمجھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی دعوت دی اور 13 برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر جواب میں عربوں کے سرداروں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کے ماننے والوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش بھی کی۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکے کے سرداروں کو بہت سمجھایا، اور جب وہ نہ مانے تو ان کو بتا دیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو اسی طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے پچھلے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کو ختم کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو ان کو اس سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی دوران میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یثرب کے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کو اپنے حکمران کے طور پر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب مدینے میں آپ کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پہلے جنگ بدر میں وعدے کے مطابق مکے کے سرداروں کو بطور سزا ہلاک کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں باقی عرب کے مشرکین کو بتا دیا گیا کہ اب انہوں نے انکار کیا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے، مگر وہ سب ایمان لے آئے۔ تاہم اس ہلاکت کی اس وعید کا کوئی تعلق بعد کے غیر مسلموں سے نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے عبداللہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ اس کا تعلق خاص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں سے تھا۔ یہ عرب کے مشرکین تھے جن کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ بعد کے مسلمان اس بارے میں اس قدر واضح تھے کہ پہلی صدی ہی میں شرک کے سب سے بڑے عالمی مرکز یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مگر کسی ہندو کو قتل کیا گیا، نہ ان کے مندر تباہ کیے گئے، نہ ان کے بت گرائے گئے۔ بلکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں 1000 برس تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک اقلیت ہی رہے۔ جو کچھ آپ فرماتی ہیں اگر اس کا مطلب وہی ہے تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان تلوار کے زور پر سارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیتے۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، دین میں جبر نہیں، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، جبکہ مشرکین عرب کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ انہی تک خاص تھا۔ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حق کو واضح کرنے کے بعد اسے نہ ماننے کی سزا تھی، جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دی۔ اس کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ عام انسانیت کا فیصلہ اور ان کی سزا و جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کا یہ حق تو بہرحال ماننا چاہیے کہ وہ اپنے وفاداروں کو بہترین اجر دے اور اپنے مجرموں کو سزا دے۔ باقی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر یہ جہاد ظلم کے خلاف ہے جو صرف اور صرف ایک منظم ریاست کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔
ظلم کے خلاف اس جہاد پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ضرور فرمائیے۔ اپنی بات مکمل کر کے عبداللہ خاموش ہو گیا اور ہال ایک دفعہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی سوال عبداللہ سے کیا جاتا، اس نے میزبان کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو 1-2 منٹ اور لے سکتا ہوں؟ میزبان نے اس بات میں سر ہلایا تو عبداللہ دوبارہ گویا ہوا، دیکھیے میں نے اپنی تقریر میں یہ بھی عرض کیا تھا اور پھر دوہرا رہا ہوں، اسلام میرا نہیں آپ کا مذہب ہے، یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ محمد الرسول اللہ جتنے میرے رسول ہیں اتنے ہی آپ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی سچائی کا کوئی ایک ناقابل تردید ثبوت دے دیں، میں ابھی اسلام قبول کر لوں گی۔ وہ لڑکی جس نے جارحانہ سوال کیا تھا اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے چلائی۔ میزبان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، مقرر کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، میری بہن نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ناقابل تردید ثبوت مانگا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو بتا دیا تھا کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کرو گے تو تم دنیا کے حکمران بنا دیے جاؤ گے۔ عین اس وقت جب پورے عرب کے لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کر رکھی تھی، قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ نازل ہوا جو آج تک سورہ نور جس کا نمبر 24 ہے اس کی آیت 55 میں لکھا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اللہ ان کو زمین کا حکمران بنا دے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ یہی وہ وعدہ ہے جس کے تحت پہلے پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اقتدار دے دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور تھوڑی دیر قبل اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح عرب کے شہ سواروں نے بیک وقت دنیا کی 2 سپر پاورز کو بآسانی شکست دے دی۔ دنیا بھر میں قوموں کو فتح و شکست ہوتی ہے، مگر اس طرح کسی گروہ سے عین حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے، یہ سوائے ایک سچے رسول کے جسے خدا نے بھیجا ہو اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ بھی نہیں، یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے رسول کی صداقت کا اور کیا ثبوت پیش کروں جس پر آپ ایمان لائیں گی؟ عبداللہ نے جان بوجھ کر آپ کے رسول کے الفاظ کہے تھے۔ لوگوں کو ان کے رسول کی سچائی کا ثبوت دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہال میں سناٹا طاری ہو گیا، لڑکی کی زبان بھی گنگ ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میزبان نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ کچھ سوالات ان سے بھی ہوں۔ اس کے بعد سوالات کا رخ دوسرے مندوبین کی طرف ہو گیا۔ نشست کے آخر تک مزید کوئی سوال عبداللہ سے نہیں کیا گیا۔ عبداللہ کی باتوں کے بعد کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ سردار خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے سامنے زاریوس، منایوس اور سوگویال سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔
مجلس سے باقی تمام حاضرین رخصت ہو چکے تھے۔ آسمان کی تاریک شب کچھ اور گہری ہو چکی تھی۔ صحرا میں جو سناٹا طاری تھا وہ تیز ہوتی ہوا میں بکھر چکا تھا۔ ایک موج کی طرح بڑھتی گھٹتی صحرائی ہوا کی آواز کا رقص جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ہوا کی جولانی میں سردار کی مرتعش آواز بلند ہوئی۔ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جتنا میں نے باقی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے انسانیت پر اپنی فتح کی پوری تاریخ بیان کی تھی۔ مگر اب جو معاملہ درپیش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ایسا کیا ہوا؟ کیا انسان اب بہت طاقتور ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری غلامی سے نکل جائیں گے؟ منایوس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ان کیڑے مکوڑوں کی کیا حیثیت کہ ہماری غلامی سے نکلیں؟ انہیں تو پیغمبر بھی ہماری غلامی سے مکمل طور پر نہ نکال سکے۔ سردار کے لہجے میں موجود تکبر آخری حد کو چھو رہا تھا۔ تو کیا یہ نیا فتنہ عبداللہ پیغمبروں سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ اس دفعہ سوال کرنے والا سوگویال تھا۔ نہیں، اس معمولی انسان کی کیا حیثیت کہ جو کام پیغمبر نہ کر سکے وہ یہ کر لے؟ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ کچھ ارشاد تو فرمائیں۔ آخرکار زاریوس نے متعین طور پر سردار سے سوال کر لیا۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے کچھ سرفروش کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر فرشتوں کی پیغام رسانی کے نظام سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ٹکڑوں کی شکل میں جو معلومات سامنے آ رہی تھیں وہ بہت اہم تھیں۔ میں نے ان معلومات کو خدا کے پیغمبروں کے صحیفوں اور ان کے اقوال میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب کو ملانے کے بعد اب میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ سردار ایک لمحے کو رکا اور دوبارہ گویا ہوا۔ میرا اندازہ ہے کہ خدا آخری معاملہ شروع کر رہا ہے، اختتام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سردار کی آواز میں ارتعاش تھا۔ یعنی؟ منایوس نے کہا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ سردار پہلیاں کیوں بجھوا رہا ہے۔ یعنی اس دنیا کا خاتمہ۔ سردار نے پہلی دفعہ اپنا مدعا بالکل صاف انداز میں واضح کر دیا۔ پھر تو سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ منایوس نے ایسے کہا جیسے دنیا سے لال بیگوں اور مچھروں کے خاتمے کا ذکر کر رہا ہو۔ انسان ہی نہیں، ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ ہمیں انسانوں کی نہیں اپنی فکر ہے۔ جو مہلت ہم کو دی گئی تھی اس کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ خدا نے ہماری موت کے پروانے پر دستخط کر کے اسے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ سردار کے الفاظ نے ان تینوں کے وجود کی گہرائیوں میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑا دی تھی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم خدا سے تو نہیں لڑ سکتے، اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زاریوس جو تجربے میں سب سے زیادہ تھا بے بسی کے عالم میں بڑبڑایا۔ دیکھو، ہم ابلیس کے فرزند ہیں اور ابلیس خدا کا سب سے بڑا عارف تھا۔ وہ جانتا تھا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کائنات کا بادشاہ ایک انتہائی با اصول اور عدل پسند ہستی ہے۔ وہ دنیا کا خاتمہ ایسے بلا وجہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ ایک اصول اور ضابطے کے تحت پیش آئے گا۔ سردار نے ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے امید کی ایک کرن دکھائی۔ وہ کیا اصول ہے؟ منایوس نے فوراً سوال کیا۔ اس کے لیے سردار کی باتیں ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی تھیں۔ سردار نے اس کی طرف دیکھا اور اسے راستہ بتانا شروع کیا۔
دیکھو خدا نے قرآن میں بتا رکھا ہے کہ قیامت کا واقعہ ایک عذاب ہوگا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ قاعدہ بھی بتا رکھا ہے کہ عذاب ہدایت کو پوری طرح پہنچائے بغیر نہیں آتا۔ چنانچہ ان دو باتوں کا نتیجہ یہ صاف نکلتا ہے کہ قیامت آنے کے لیے شرط ہے کہ خدا کی وہ ہدایت جو عرب کے پیغمبر نے اپنی قوم تک پہنچائی تھی اب اس دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ جائے۔ عرب کے پیغمبر نے جو کچھ اپنی قوم کے معاملے میں کیا تھا اس کی رودات کو پس منظر سمیت پوری دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ چیز دنیا پر حجت قائم کر دے گی۔ اس کے بعد یا تو ساری انسانیت خدا کے سامنے ایسے ہی سر تسلیم خم کرے گی جیسے عرب کے لوگوں نے کیا تھا، یا پھر دوسری صورت میں خدا کی مرضی اور منشا پوری طرح سامنے آنے کے بعد سرکشی اور غفلت کے جرم میں ساری دنیا کو اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جیسے قوم نوح، عاد، سمود وغیرہ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے سامنے تو ہم بالکل بے بس ہیں۔ زاریوس نے مایوس لہجے میں کہا۔ وہ اپنے باقی دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر خدا کو جانتا تھا۔ خدا کی مداخلت کے ذکر سے اس کی کپ کپی چھوٹ چکی تھی۔ ہاں، خدا کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں کہ عرب کے پیغمبر کی بات دنیا تک نہ پہنچے۔ ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے اس کی کوشش کی تو ہم نے ان میں باہمی جنگ شروع کرا دی، جس کی بنا پر ان کا یہ کام رک گیا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس طرح غافل کیا کہ وہ اپنے اور غیر مسلموں کے حقیقی تعلق سے بے خبر ہو گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے کوئی نئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی نہیں، جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اسلام اپنی قوت کے بلبوتے پر دوبارہ اسی طرح پھیل جائے گا جیسے کئی صدی قبل اس نے تاتاریوں کو فتح کیا تھا، تو ہم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خوف اور نفرت کی دیوار حائل کر دی ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں ایسے افکار پھیلا دیے جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے نفرت کرنے لگے۔ جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کو دعوت دین نہیں دی جاتی۔ یوں اس نفرت سے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ سوگویال نے سردار کی بات پر اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے یہود کی طرح مسلمانوں کو بھی خزانے کا سانپ بنا دیا ہے۔ یہ اس خزانے سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ منایوس نے بھی سوگویال کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم نے مسلمانوں کو یا تو دنیا کی محبت میں لگا رکھا ہے یا مذہب کے نام پر اپنے اور دوسروں سے لڑائی جھگڑوں میں۔ یہ لوگ اپنی خواہشات اور تعصبات کو دین سمجھ کر جیتے ہیں۔ ان کو دوسرے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے ہمارا کام آسان بنا رکھا ہے۔ شیاطین کی اس امید افزا گفتگو میں زاریوس ابھی تک خاموش تھا۔ اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خدا خدا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک سارے انسان اور شیطان مل جائیں تب بھی خدا کے فیصلے کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتے۔ سردار نے اس کے دل کے احساسات سمجھ لیے۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے بولا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو۔ اس دنیا میں مسلمان خدا کے اعلی کار ہیں اور ہم نے اس اعلی کار کو معطل کر دیا تھا، مگر اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خدا اب خود بیچ میں آ رہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے۔ پیغمبروں کو اب آنا نہیں ہے، اس لیے اب وہ دنیا کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے کے طور پر اس نے زمانے کی رفتار کو بدل دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی بستی میں بدل دیا ہے۔ نئی دنیا میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچانا
بہت آسان ہو چکا ہے۔ اب کچھ انسان بھی خدا کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں سردار، آپ نے بالکل درست کہا۔ ابھی تک تو اس نئے نظام کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ فواحش، منکرات، برائی اور نفرت کے فروغ کے لیے یہ چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، مگر یہ چیزیں ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ منایوس، جس نے سب سے بڑھ کر اس نظام کو انسانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اپنی تشویش کو بیان کرتے ہوئے بولا تو سردار نے اس کی تائید میں کہا، ہو کیا سکتی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن استعمال کرنے والوں کے پاس وہ بصیرت اور علم نہیں جو اس بدبخت عبداللہ کے پاس ہے۔ اگر اس کی بات عام ہو گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ شخص ایک ایک بات کو بالکل ٹھیک جانتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی، اس کے قانون، اس کے احکام، اس کی سنت اور طریقہ کار کو ٹھیک ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو علم ہوتا تھا۔ اس نے عرب کے پیغمبر کے پیغام کو بالکل درست طور پر پا لیا ہے۔ ہمیں اس کو ہر حال میں روکنا ہوگا، کیونکہ جس روز عرب کے پیغمبر کی بات پوری دنیا تک پہنچ گئی، ہزاروں برس سے بچھائی ہوئی ہماری بساط الٹ جائے گی۔ ہمارے محکوم انسان تو مارے جائیں گے، مگر ساتھ میں ہم سب بھی ہلاک ہوں گے۔ تو عبداللہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ہونا ہے۔ زاریوس بہت دیر بعد کچھ بولا۔ اسے غالباً اپنا نشانہ مل گیا تھا۔ عبداللہ، جسے ٹھکانے لگا کر وہ اپنے اور اپنے جیسے دیگر شیطانوں کے لیے کچھ مزید مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ ہاں، قرائن یہی بتاتے ہیں کہ عبداللہ کا اس معاملے میں اہم کردار ہے۔ اتفاق سے اس کا نام ہم تک پہنچ گیا ہے، مگر ایسے نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے۔ ہمیں مزید کوئی حل نکالنا ہوگا۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ سگیال نے دریافت کیا۔ وہ یہ کہ عام مسلمان چاہے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے غافل ہوں، مگر جب یہ لوگ اجنبی قوموں میں جاتے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد دین کی سفیر بن جاتی ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر اب مغربی اقوام میں ہجرت کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اسلام کے پیغام کے فروغ کا بالواسطہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم کو اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ منایوس نے پر امید نظروں سے سردار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی حل نکالو۔ میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد ہم پھر جمع ہوں گے اور پھر کوئی فیصلہ کن لائے عمل طے کریں گے۔ ہم سب مل کر سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تم لوگ پریشان نہ ہو، ابلیس نے چاہا تو ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ سردار نے انہیں امید دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ خدا کی مداخلت کا جان کر اس کی حالت بھی وہی ہو چکی تھی جو زاریوس کی تھی۔ سردار کے منصب پر وہی شخص فائز ہوتا تھا جو اپنے زمانے میں خدا کا سب سے بڑا عارف ہو۔ وہ شیاطین میں خدا کا سب سے بڑا عارف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ ذوالجلال کس ہستی کا نام ہے۔ اسے خبر تھی کہ اس کی چال ایسی محکم اور مضبوط ہوتی ہے کہ شیاطین کی ہر چال کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کچھ بھی سوچ لیں، کوئی بھی چال چل لیں، اگر اس کا اندازہ ٹھیک تھا تو پھر ان کی بربادی یقینی ہے۔ وہ ان تینوں کو دیکھ کر مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے بولا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ پھر اس نے نعرہ بلند کیا، ابلیس کی جے ہو۔ مگر یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے سردار کی آواز بوجھل تھی۔ باقی تینوں نے بھی جواب میں یہی نعرہ لگایا، مگر ان کی آواز میں پہلا جیسا جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا۔ خدا کی براہ راست مداخلت کا سن کر ان سب کی ہمت
جواب دے چکی تھی۔ وہ لوگ کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں زیادہ جانتے تھے کہ خدا کس قدر طاقتور اور صاحب جبروت ہستی کا نام ہے۔ وہ صاحب جبروت ہستی اب ان کی اور ہر مجرم کی مہلت عمل ختم کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ عبداللہ ٹیکسی میں ہوٹل سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ داؤد بھی ضد کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے ضرور جائے گا۔ وہ ایک دن کی ملاقات ہی میں عبداللہ سے بے حد مانوس ہو چکا تھا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو عبداللہ نے کہا، آپ نے بلا وجہ زحمت کی۔ یہ زحمت نہیں ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کچھ اور وقت آپ کی صحبت میں مل رہا ہے۔ ویسے سیشن میں تو آپ نے میلہ ہی لوٹ لیا۔ بہت عمدہ جواب دیے آپ نے۔ عبداللہ اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا، مگر میرا خیال تھا کہ دہشت گردی والے سوال کے جواب میں آپ کچھ اور وضاحت کرتے۔ آپ نے اسے دعوت دین سے جوڑ دیا، جبکہ میرے خیال میں اس مسئلے کے بہت سے سیاسی پہلو بھی ہیں۔ داؤد کی بات پر عبداللہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بظاہر ایسا ہی ہے، مگر حقیقت بالکل جدا ہے۔ 20ویں صدی میں عالم اسلام مکمل طور پر مغربی طاقتوں کے تسلط میں جا چکا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ تمام مغربی طاقتیں 2 عظیم جنگوں میں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس سے ان کی قوت پارا پارا ہو گئی۔ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مسلمان ملکوں پر اپنا تسلط باقی رکھ سکیں۔ چنانچہ کم و بیش تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ اس سیاسی آزادی کے باوجود مسلمان معاشی طور پر پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ان کے مرکز میں تیل کے سمندر نکال دیے۔ یوں مسلمان دنیا کی امیر ترین قوم بن گئے۔ مسلمان فوجی طور پر بہت کمزور تھے۔ ان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 سپر پاور یعنی روس اور امریکہ کو ایک دوسرے کے مقابل کر دیا۔ یوں مسلمان ہر تنازع سے محفوظ رہے اور انہیں نصف صدی کے لیے وقفہ امن میسر آ گیا۔ مگر کہنے کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے تعصب کے اثرات نمایاں تھے۔ مگر داؤد نے جو بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، مگر کہہ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مگر یہ کہ مسلمان لیڈرشپ ان عظیم مواقعوں کو نہ دیکھ سکی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کو نہیں دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے معاشروں کی تعمیر نہیں کی۔ ایمان و اخلاق کی بنیاد پر افراد ملت کی تربیت کو مشن نہیں بنایا۔ اسلام کی دعوت کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے سیاسی نظر سے حالات کا جائزہ لیا۔ چنانچہ جن چند علاقوں میں غیر مسلموں کا قبضہ تھا، ان کی بنیاد پر نفرت کی ایک فضا پیدا ہوتی چلی گئی۔ آخرکار ایمان و اخلاق میں پست اور غربت و جہالت کا شکار مسلم معاشرے سپر پاورز کی جنگ میں کود گئے، جس کے نتیجے میں نفرت کی آگ اور بھڑکتی چلی گئی۔ یہ آگ دہشت گردی میں بدل گئی۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس رویے پر سخت غضبناک ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے اسلامی ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں، کروڑوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر یروشلم کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ یروشلم کی تاریخ؟
عبداللہ کی بات دہراتے ہوئے داؤد کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ہاں، مسلمانوں اور یہود کی تاریخ میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مسلمانوں کا عروج خلافت راشدہ میں ہوا، یہود میں یہ عروج حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا۔ پھر یہود پر اخلاقی زوال آیا تو بخت نصر نے مشرق سے اٹھ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی کام مشرق سے آنے والے تاتاریوں نے کیا۔ یہود نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو پھر غلبہ دے دیا۔ مسلمانوں نے توبہ اور دعوت کا کام کیا تو تاتاری مسلمان ہو گئے اور ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن گئے۔ یہ تو بالکل یکساں تاریخ ہے، دو کزنز کی اولادوں کی ایک ہی کہانی۔ داؤد نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا۔ اس کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی اولادوں کی طرف تھا جو آپس میں کزنز تھے۔ درست کہا آپ نے، اس کے بعد کی تاریخ بھی بالکل یکساں ہے۔ یہود پر پھر اخلاقی زوال آیا تو ایک چھوٹی سی مغربی طاقت یونان سپر پاور بن کر ان پر مسلط ہو گئی۔ مسلمانوں پر زوال آیا تو ایک چھوٹے سے جزیرے کی مغربی قوم یعنی انگریز برطانیہ عظمیٰ کی شکل میں ان پر مسلط ہو گئی۔ حیرت انگیز، داؤد زیر لب بڑبڑایا۔ یہ یہود کی تباہی کا آغاز تھا، مگر اس تباہی سے قبل ان میں زبردست اصلاحی تحریک اٹھی۔ چنانچہ اللہ نے یونانیوں کو پیچھے دھکیلا اور یہود ایک دفعہ پھر اپنی عظیم ریاست بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانیہ کے غلبے کے بعد مسلمانوں میں بھی اصلاحی تحریکیں اٹھی، جس کے بعد مغربی اقوام کے آپس میں ٹکرانے کی بنا پر سارا عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہے جو ابھی آپ نے بیان کی تھی۔ ہاں، اس کا ذکر ابھی تفصیل سے میں نے کیا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے میں یہود میں اصلاحی ذہن ختم ہوا اور بدترین اخلاقی زوال شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نئی مغربی سپر پاور یعنی روم بالواسطہ طور پر ان پر مسلط ہو گئی اور وہ ان کے ماتحت ہو گئے۔ مسلمانوں میں بھی ٹھیک یہی ہوا کہ اصلاح کے اس وقفے کے بعد مسلمان سو گئے اور حالات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی اخلاقی پستی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بالواسطہ طور پر ایک اور مغربی سپر پاور یعنی امریکہ کے زیر اثر آ چکے ہیں، اور میرے خیال میں ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ داؤد نے ایئرپورٹ کی روشنیوں کی طرف عبداللہ کی توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں سننا چاہ رہا کہ اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ہاں، ایئرپورٹ آ گیا ہے، عبداللہ نے بھی ان روشنیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گاڑی کو ایئرپورٹ کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں 10 منٹ لگے، مگر عبداللہ بالکل خاموش رہا۔ وہ بھی شاید یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد یہودیوں اور یروشلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر داؤد عبداللہ سے گلے مل رہا تھا۔ وہ دیر تک اسے گلے لگائے رہا۔ اسی حال میں وہ بولا، آپ سے ملنا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نہ جانے میں کب سے آپ کو جانتا ہوں، مگر افسوس کہ جس مقصد کے لیے میں آپ سے ملا تھا اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو سکی۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ میں کیسے ایمان لایا، کیوں اسلام قبول کیا۔ میں بہت سے رازوں کا امین ہوں۔ یہ امانت مجھے مرنے سے پہلے آپ کے سپرد کرنی ہے۔
میں یہ سب کچھ بتانے کے لیے جلد ہی آپ کے پاس، آپ کے وطن آؤں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ ضرور میں آپ کی آمد کا منتظر رہوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر عبداللہ اس سے جدا ہوا اور داؤد سے مصافحہ کر کے روانگی کے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ داؤد دور کھڑا اسے ہاتھ ہلاتا رہا۔